سب سے پہلے ماہ رمضان مبارک کا روزہ رکھنے والے رمضان مبارک کے اختتام پر عید میں جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، تو صدقہ فطر کے حوالے سے۔ دوسرا، کون لوگ ہیں جن کے اوپر رمضان کے روزے کی قضا لازم ہوتی ہے کہ وہ قضا کریں گے۔ تیسری چیز ہے فدیہ، رمضان مبارک کے روزوں کا فدیہ کون دے گا۔ چوتھی چیز ہے کفارہ، رمضان مبارک کے روزوں کے بدلے میں کفارہ کون دے گا۔ تو آج ان چار چیزوں پر ہم انشاءاللہ العزیز گفتگو کریں گے، اس طریقے سے کہ تاکہ اس مختصر سے وقت کے اندر ہم ان چاروں چیزوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے صدقہ فطر کے حوالے سے حضرت کثیر بن عبداللہ اپنے والد گرامی سے اور پھر وہ اپنے دادا جان سے اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن هذه الآیہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس آیہ کریمہ کے بارے میں سوال کیا گیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ تحقیق وہ آدمی فلاح پا گیا جو صاف و ستھرا ہوا، اس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا اور نمازیں پڑھتا رہا۔ اس میں یہ جو آیہ کریمہ ہے قد افلح من تزکا، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نزلت فی زکوٰۃ الفطر، یہ آیہ کریمہ زکوٰۃ فطر یعنی صدقہ فطر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جو آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہے، صدقہ فطر کے ذریعے سے ماہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں جو اس سے کمیاں اور کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، خالق کائنات صدقہ فطر کی برکت سے اس کی کوتاہیوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی کمیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ آدمی فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا۔ اس حوالے سے ایک اور حدیث مبارکہ بھی ملتی ہے کہ یہ صدقہ فطر جو ہے یہ تزکیہ کے لیے ہوتا ہے، پاکی کے لیے ہوتا ہے۔ سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے یہ حدیث مبارکہ مروی ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا، فرض کیا۔ کس لیے؟ وَمَا طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، جو روزہ دار سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے اس سے پاک کرنے کے لیے۔ جو انسان سے کیا ہو جاتی ہے، نہ کرتے ہوئے بھی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ فطر اس کی پاکی کے لیے ہے، روزہ دار کی پاکی کے لیے۔ اور دوسرا ساتھ یہ ہے، فرمایا وَطُمْعَةً لِلْمَسَاکِینَ، ساتھ مسکینوں کا کھانا بھی بن جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو روزہ دار ہے اس کے روزے کے دوران اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے صدقہ فطر حضور نے لازم قرار دیا۔ اور دوسرا یہ کہ ساتھ ساتھ غرباء مساکین کے کھانے کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے۔ اور من ادھا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ، جو آدمی نماز عید سے پہلے صدقہ فطر دے دے اس کا صدقہ مقبول ہوتا ہے۔ کس سے پہلے دے؟ نماز عید سے پہلے جو آدمی صدقہ فطر دے دے اس کا صدقہ فطر قبول ہوتا ہے۔
ومن ادھا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جو عید الفطر کے بعد صدقہ فطر دے تو اس کا یوں سمجھو کہ عام صدقہ اس نے دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے صدقہ فطر دے دیا کرتے تھے. یہ بھی یاد رکھیں صدقہ فطر جو واجب ہوتا ہے عید الفطر کے دن واجب ہوتا ہے، فجر کے بعد نماز عید سے پہلے یہ اس کے وجوب کا وقت ہے. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی دینا چاہے تو ہمارے سامنے حضور کے صحابہ کا عمل موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ صدقہ فطر عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے. اور صدقہ فطر اسے دیتے تھے جو صدقہ فطر لیتا تھا. صدقہ فطر اسے دیتے تھے، بتاتے تھے کہ یہ صدقہ فطر ہے، اسے دیتے تھے جو صدقہ فطر لیتا تھا. اور اگر کوئی صدقہ فطر لینے والا نہ ہوتا تو اسے صدقہ فطر نہ دیتے. تو ہم بھی اپنے خاندان میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے اعزاء و اقرباء میں دیکھیں کہ کون ہے محتاج جسے صدقہ فطر کی ضرورت ہے. اب اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سے وہ رشتہ دار ہیں جن کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں اور کون سے ہیں جن کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے. یاد رکھ لیں جو اصول ہیں، اصول سے مراد جو آباء و اجداد بنتے ہیں ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے جو فروع ہیں، جو اولادیں بنتی ہیں، ان کو بھی صدقہ فطر نہیں دے سکتے. اس کی اگر تفصیل دیکھیں تو تفصیل میں ماں اور باپ، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. یہ نہیں کہ ماں باپ کو صدقہ فطر دیتے پھرو اور ماں باپ اتنے غریب اور نادار رہ جائیں. تم تو کرو عیاشیاں اور ماں باپ صدقہ فطر پہ پڑھ رہے ہو. نہیں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ہے. اور جو ماں باپ ہیں ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، زکوٰۃ بھی ان کو نہیں دیں گے، انہیں آپ تحفے دیں. حضور کا فرمانے عالی شان ہے انت و مالک لابیک، تو بھی اور تیرا سارا مال یہ تیرے باپ کا ہے. تیری اپنی تو کوئی چیز بنتی ہی نہیں ہے، تو اور تیرا سارا مال یہ کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے. سنن ابی داؤد کی روایت ہے تو بھی اور تیرا مال بھی یہ تیرے باپ کا ہے. اور پھر ایک مقام پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی کے ساتھ اس کا رب راضی، جس آدمی کے ساتھ اس کا والد راضی ہے، سمجھے کہ اس کے ساتھ اس کا رب راضی ہے. اور جس کے ساتھ اس کا والد ناراض ہے، سمجھے کہ اس کے ساتھ رب بھی ناراض ہے. تو والد کب راضی ہوگا؟ جب اس کی خدمت کریں گے. ماں کب راضی ہوگی؟ جب ان کی خدمت کریں گے، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں گے. تو اپنے والدین کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے اوپر جائیں، باپ کی جانب سے دادا اور دادی ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ نہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں نہ ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ماں کی جانب سے اوپر جائیں تو اصول کون بنتے ہیں؟ نانا اور نانی بنتے ہیں، ان کو بھی آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے. اب فروع کی جانب آئیں تو فروع میں سب سے پہلے بیٹا آتا ہے، پھر بیٹی آتی ہے. بیٹا ہو تو بیٹے کو بھی آپ صدقہ فطر نہیں دے سکتے. اگر بیٹا نادار ہے، محتاج ہے، اس کی ہیلپ کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کے حوالے سے وصیت کرنا چاہتا ہوں فلاں باغ کی. حضور نے فرمایا ایک کے لیے کر رہا ہے یا ساروں کے لیے کر رہا ہے؟ ایک کے لیے یہ تیری نصیحت ہے یا سب کے لیے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک ہی باغ ہے، ایک کے لیے نصیحت کر رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ ایک کے لیے نہ کر، سب کے لیے برابر حصے کر. تو سب سے پہلے باپ اپنی اولادوں کو برابر کا حصہ دے، کسی کو غریب نہ چھوڑے.
اپنی اولاد کو، بچے کو، بیٹے کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے اور نہ ہی زکوٰۃ دے سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ بچی ہے، بچیوں کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے، بچیوں کو بھی صدقہ فطر اور زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ان کی مالی معاونت کریں تاکہ وہ فقیر اور نادار نہ رہیں۔ پھر بچے کی جانب سے جو فروعات بنتے ہیں، آگے وہ پوتا ہو گیا، پوتی ہو گئی، نہ اسے صدقہ فطر دے سکتے ہیں نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور بچی کی جانب سے جو فروع بنتے ہیں وہ کون ہوا؟ نواسا اور نواسی، انہیں بھی صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے، زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے۔ اب ان رشتوں کے علاوہ جو نہ اصول ہیں نہ فروع ہیں، ان کے علاوہ جو رشتے ہیں ان سب کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ بھائی ہے، بھائی اگر نادار ہے اس کو آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، ان کو آپ صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ اگر وہ غریب ہیں، نادار ہیں اور ان کے پاس اگر کمانے کے مواقع نہ ہوں تو ایسے لوگوں کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ان اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ ہمارے بھائیوں میں سے کوئی محتاج تو نہیں ہے، ہماری خالاؤں میں، ہماری پھوپھیوں میں، ہمارے چچاؤں میں، ہمارے ماموں میں، ان میں کوئی محتاج تو نہیں ہے، نادار تو نہیں ہے۔ پہلے آپ کا صدقہ فطر وہاں لگنا چاہیے، آپ کی زکوٰۃ وہاں لگنی چاہیے، آپ کا فدیہ، آپ کا فطرانہ، آپ کا کفارہ پہلے ان اپنے قریبی رشتہ داروں پہ لگنا چاہیے۔ اور میرے اور آپ کے نبی کا فرمانے عالی شان ہے، باقی جس جگہ پہ آپ دو گے صرف صدقہ فطر کا ثواب ملے گا یا صرف زکوٰۃ کا ثواب ملے گا، لیکن جس وقت اپنے قریبیوں کو دو گے تو دوہرا اجر و ثواب ملے گا، ایک قرابت کے ساتھ حسن سلوک کا اور دوسرا صدقہ و زکوٰۃ دینے کا۔ تو سب سے پہلے اپنے قریبیوں میں دیکھیں، قریبیوں میں اگر کوئی نہیں نظر آتا تو پھر اپنے محلے داروں میں دیکھیں، رشتہ داروں میں اگر کوئی نہیں ہے تو پھر محلے داروں میں دیکھیں۔ محلے داروں میں دیکھنے کے بعد اگر محلے داروں میں بھی آپ کو کوئی نادار محتاج نظر نہیں آتا تو پھر آپ اپنی بستی کے اندر تلاش کریں۔ اپنی بستی میں نظر نہیں آتا تو اپنی بستی کے گرد و نواح میں تلاش کریں۔ پھر اس کے بعد آگے آپ اگر کوئی آپ کو نہیں ملتا صدقہ فطر یا زکوٰۃ لینے والا، آج تو الحمدللہ ہمیں مل جاتے ہیں، صدقہ فطر وصول کرنے والے بھی، زکوٰۃ وصول کرنے والے بھی، فدیہ و کفارہ وہ بھی وصول کرنے والے مل جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک وقت وہ بھی بیان فرمایا ہے کہ قرب قیامت میں بندہ زکوٰۃ کے پیسے ہاتھوں پہ اٹھا کے نکلے گا، شام کو وہ لوٹا کے واپس گھر آ جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ابھی ہمارے پاس یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، احسان ہے کہ غربا، مساکین، یتامہ ایسے ہیں جن کو ہم صدقہ فطر دے سکتے ہیں اور وہ صدقہ فطر وصول کرتے ہیں، زکوٰۃ وصول کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، جس پر کوئی غریب، نادار، فقیر، محتاج، جس پر کوئی صدقہ یا زکوٰۃ یا فدیہ کفارہ جو وصول کر رہا ہوتا ہے تو وہ رب کا نائب بن کے وصول کر رہا ہوتا ہے۔ رب خود آ کے تو آپ سے نہیں لیتا نا، رب کا نائب بن کے وہ فقیر آپ سے صدقہ لے رہا ہوتا ہے، اور ادھر آپ اس فقیر کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ادھر رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا جو صدقہ فطر ہے وہ کس پہ لگنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے ان رشتہ داروں میں جو اصول و فروع کے علاوہ ہیں ان کو صدقہ فطر دیں۔ اگر ان میں رشتہ داروں میں کوئی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے محلے داروں میں تلاش کریں، محلے داروں میں کوئی نہیں ہے تو پھر اپنی بستی میں، پھر اس کے بعد گرد و نواح میں، جہاں جو آدمی آپ کو صحیح محتاج نظر آتا ہے وہاں آپ صدقہ فطر ادا کریں۔ اسی طریقے سے فدیہ بھی اور کفارہ بھی اور زکوٰۃ بھی، جو محتاج اور ضرورت مند ہے اس کو دیں۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم
صدقہ فطر 10-10 روپے کر کے بانٹ رہے ہوتے ہیں. اگر 10 روپے چھوٹے بچے کو دیں تو وہ راضی نہیں ہوتا. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ 50-50 روپے ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں تو 50 روپے کے ساتھ بھی آج بچہ راضی نہیں ہوتا. صدقہ فطر جس کو دینا ہے ایک بندے کو دیں، کم از کم اس کا راشن تو بن جائے. پھر اس کے بعد زکوٰۃ دینے والے بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں. زکوٰۃ 100 روپے بانٹ رہے ہیں اور لائن لگی ہوئی ہے، رش لگا ہوا ہے، اعلان ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بتانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں. اس کا نہ زکوٰۃ لینے والوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا صرف اپنی مشہوری اور تشہیر کرا رہا ہوتا ہے. اگر وہ زکوٰۃ کے پیسے آپ ایک آدمی کو دے کر اسے کاروبار شروع کرا دیں، کیا وہ اگلے سال کا زکوٰۃ لینے والا ہوگا یا دینے والا ہوگا؟ اگر ہم صحیح طریقے سے فقط اپنی زکوٰۃ دینا شروع کر دینا تو پھر کوئی زکوٰۃ لینے والا، کوئی غریب، کوئی سائل نہیں بچے گا. ہم صحیح طریقے سے اگر زکوٰۃ پہنچائیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمیں اپنی تھوڑی سی شہرت بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شہرت بھی ہو جائے. تو صحیح طریقے سے آپ جو صدقہ فطر ہے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے جو محتاج ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ محتاج ہے، اس تک پہنچائیں اور اس کو تقسیم نہ کریں. آج کے اس مہنگائی کے دور میں کم از کم اتنا صدقہ فطر ایک آدمی کے پاس پہنچ جائے جس کے ساتھ اس کی عید کا جو گزر بسر ہے وہ صحیح طریقے سے ہو جائے، وہ اپنے کپڑے لے کر عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. یہ صدقہ فطر اسی لیے ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کس کس کو ہم رشتہ داروں میں سے ہٹ کے کس کس کو ہم صدقہ فطر یا زکوٰۃ یا فدیہ یا کفارہ دے سکتے ہیں؟ نمبر 1، غریب. غریب وہ آدمی ہے جس کے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو. دوسرا ہے محتاج، کھانے پینے کا بندوبست کر لیتا ہے لیکن اسے پھر بھی ضرورت پڑتی ہے، محتاج آدمی ہے. تیسرا ہے زکوٰۃ کا وصول کرنے والا، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. چوتھا ہے وہ آدمی جس کے دل میں اسلام کی الفت ڈالنا چاہتے ہیں، وہ مسلمان ہے نہیں لیکن مسلمانوں کی بستی میں رہتا ہے، آپ اس کے دل میں اسلام کی الفت ڈالنا چاہتے ہیں تو اسے آپ زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے. اور 5ویں نمبر پہ اگر کوئی غلام ہے اس کو آزاد کرنے کے لیے، اس کو آزاد کرانے کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں. 6 نمبر پہ ہے قرض داروں کا بوجھ اتارنے کے لیے. اگر کوئی قرض دار ہے اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہے قرض کا کہ لاکھوں کا اس کے سر کے اوپر بوجھ آ چڑھا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، تو اس کا بوجھ اتارنے کے لیے بھی اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں. اور 7ویں نمبر پہ ہے مسافر ابن سبیل، راہ خدا میں جہاد کرنے والے مسافر جو ہیں ان کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس کا گھر قریب نہ ہو اور اس کے پاس خرچہ بھی نہ ہو. آج کل تو جدید ذرائع ہیں، کوئی جائز کیش، کوئی ایزی پیسہ، کوئی بینکنگ کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ منگوا سکتے ہیں. یہ پرانے زمانے میں ایسا موقع آتا تھا کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے، دور دراز سفر ہوتا تھا، تو ان کی آسانی کے لیے دیکھیں شریعت نے کتنا آسان کیا ہے. تو آج بھی اگر کوئی ایسا آدمی دور دراز بھٹک کے آ جاتا ہے تو اس کی آسانی کے لیے بھی آپ اسے زکوٰۃ کے پیسوں میں سے بھی دے سکتے ہیں. صدقہ فطر بھی انہی 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو آپ دے سکتے ہیں. قرآن پاک میں ان کی تفصیل اس آیہ کریمہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، اس آیہ کریمہ میں پوری ان 7 قسم کے لوگوں کی تفصیل اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے. اب اس سال جو ہم نے صدقہ فطر دینا ہے وہ کتنا دینا ہے؟ صدقہ فطر گندم کے اعتبار سے پہلے تو یہی بات یاد رکھ لیں کہ صدقہ فطر واجب کس آدمی پر ہوتا ہے؟ وہ آدمی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت گھر کے اندر اپنی حوائج اصلیہ سے ہٹ کر موجود ہو،
اس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، ہر صورت میں اس نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی پر واجب نہ ہو وہ صدقہ فطر دے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے۔ اب صدقہ فطر جو کم سے کم جو اس کی مقدار ہے گندم کے اعتبار سے وہ 320 روپے ہے۔ یہ عام آدمی جو مزدوری کرتا ہے، دیہڑی لگاتا ہے، بڑی مشکل سے اپنے اوقات بسر کرتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے کم سے کم کتنا ہے؟ 320 روپے۔ جو کی مقدار کے مطابق 480 روپے ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے رزق حلال وافر دیا ہے اور اس کا گزارا صحیح ہوتا ہے، وہ اگر 480 روپے دے دے گا تو اس کا کچھ کم ہو جائے گا؟ ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق دے۔ گندم کے مطابق تو عام لوگوں کے لیے ہے جو بڑی مشکل سے اپنا وقت بسر کرتے ہیں، سفید پوش طبقہ جو ہے۔ پھر جن کو اللہ رب العزت نے کچھ مال و ثروت عطا فرمایا ہے وہ جو کی قیمت کے مطابق 480 روپے ادا کریں۔ پھر جس کو اللہ رب العزت نے اور زیادہ نوازا ہے وہ کھجور کی قیمت کے مطابق 2800 روپے، یہ جو نارمل کھجور ہے اس کے مطابق 2800 روپے صدقہ فطر ہے۔ یہ 4 کلو جو اور 4 کلو کھجور کی قیمت ہے۔ اور پھر جس کو اللہ رب العزت نے خوب نوازا ہے، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، جائیدادیں، نوکر چاکر، سب کچھ اللہ رب العزت نے اس کو دے رکھا ہے، اور وہ بھی غریب والا صدقہ فطر 320 روپے دے رہا ہو تو یہ انصاف نہیں ہے۔ وہ کشمش کی مقدار کے مطابق 6400 روپے فی کس کے اعتبار سے وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ اب اس میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا نا، گندم کے اعتبار سے 320 روپے، جو کے لحاظ سے 480 روپے، کھجور کے اعتبار سے 2800 یعنی 2800 روپے، اور کشمش کے اعتبار سے 6400 روپے۔ اب وہ لوگ جو ماہ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ سکتے، ایک آدمی بیمار ہوا، اسے سخت بخار ہو گیا اور اتنا تیز بخار تھا، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے مشورہ دیا کہ آپ روزہ افطار کر لیں۔ یا کوئی اور ایسی بیماری جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ روزہ کھول لیں اور بعد میں اس کی قضا کر لینا، اس آدمی پر روزے کی قضا لازم ہے۔ یا سفر میں گیا، سفر کے حالت میں اس نے روزہ افطار کیا تو اس پر روزے کی قضا کرنا لازم ہے، صرف فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ اور یہ فتویٰ میرا نہیں، خالق کائنات کا فرمان ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بس جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ باقی ایام میں رمضان کی گنتی کو پورا کرے۔ پوری کب ہوگی؟ جب قضا کرے گا۔ اب ایسا بیمار بھی ایک ہوتا ہے یا ایسا کمزور بزرگ آدمی جو دوائی استعمال کر رہا ہے لیکن بعد میں اسے روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی فالج کے اندر مبتلا ہو گیا، اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے، کینسر کے اندر مبتلا ہو گیا کہ اس کو اب روزہ رکھنا ہی نہیں، اتنی کمزوری آ گئی، بزرگ اتنا ہو گیا کہ ہڈیوں سے گودا ختم ہو گیا، وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے، روزہ کہاں رکھے گا؟ تو اس طرح کا اگر کوئی مریض ہو اس کے بارے میں یہ حکم ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو طاقت نہیں رکھتا نا روزہ رکھنے کی، وہ آدمی ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں کھانا کھلائے گا۔ یوں ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار کے مطابق ہے، کم سے کم جو ہے وہ 320 روپے ہے، اور پورے مہینے کا جو ہے فدیہ وہ 9600 روپے بن جائے گا۔ اگر کسی کے گھر میں ایسے بزرگ ایسے مریض ہیں جو بعد میں روزہ رکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو ان کے لیے یہ کم سے کم مقدار ہے 9600 روپے، پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ۔ اب اس کے بعد آخری چیز ہے کفارہ۔ کفارہ جو ہے
اس آدمی پر لازم آتا ہے جو جان بوجھ کر روزہ توڑ لے، چاہے وہ کسی طریقے سے بھی توڑے، جان بوجھ کر، اسے بالکل صحیح سلامت ہو، کوئی اسے مرض نہیں ہے، کوئی اسے تکلیف نہیں ہے، جان بوجھ کر جو آدمی روزہ توڑ لے۔ ویسے تو حضور کا فرمان عالی شان ہے، اگر میری امت کو پتہ چل جائے اس ماہ رمضان مبارک کے اندر کیا ہے، تو پورا سال یہ تمنا کرے کہ ہمارے لیے ماہ رمضان ہی ہوتا۔ اور دوسرے مقام پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی ماہ رمضان مبارک کے ایک روزے کو جان بوجھ کر اگر توڑ دے، پوری زندگی اگر اس کی قضا کرتا رہے تو رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ رمضان کا جو عظمت اور اس کی شان اور اس کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن شریعت نے پھر بھی آسانی کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا حضور علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے روزہ توڑ دیا ہے، اور اب آپ مجھے بتائیں اس کا کیا حل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو اس طرح کر، کوئی غلام ہے تیرے پاس؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ غلام تو کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر غلام ہوتا تو غلام آزاد کر دیتا، غلام نہیں ہے تو اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ پہلے کہا کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھ، اور یاد رکھیں کفارے کے روزوں میں درمیان میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 مہینے لگاتار روزے رکھ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دن کا نہیں رہا، آپ 2 مہینوں کے لگاتار کہہ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر اس سے کہا کہ اگر تو 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کھانے کے لیے اپنے گھر میں کچھ نہیں ہوتا، مسکینوں کو کہاں کھلاؤں گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے ٹوکرا کھجوروں کا اٹھایا ہوا حضور کی بارگاہ ناز میں آ کے رکھا۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا آئین السائل، وہ جو سوال کرنے والا تھا وہ کہاں ہے؟ کھڑا ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا اٹھاؤ، مدینے کے فقراء غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مدینے میں مجھ سے بڑھ کر کوئی فقیر ہے ہی نہیں۔ حضور مسکرائے اور فرمایا جا خود بھی کھا، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ کفارہ جو ہے اس میں بھی، اس حدیث مبارکہ میں بھی حضور علیہ السلام نے ایک غلام کو آزاد کرانے کا، وہ تو اس دور میں مفقود ہے۔ روزے جو آدمی رکھے گا ایک روزے کے بدلے میں 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، درمیان میں کوئی دن چھوٹے نہیں۔ اگر روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور وہی صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہے، اور یہ بنتا ہے 19,200 روپیہ جو کفارہ ہے صوم ہے۔ ایک روزے کا کفارہ 19,200 روپے، وہ آدمی جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے۔